अस्सलाम वालेकुम जी। पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम और नो कॉन्फिडेंस के नतीजे में पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा अपने ओहदे से किक मार के निकाले गए जनाब इमरान अहमद खान नियाजी साहब ने एक व्लॉग किया है जी, और ईद के दिन किया है। हमने अपनी ईद खराब नहीं होने दी, उनका व्लॉग नहीं सुना, लेकिन मसला ये है कि मिन्नत अल्लाह प्रोग्राम सी पायन बकौल अपने गौहर भट्ट साहब के मिन्नत अल्लाह प्रोग्राम सी के पायन मेरी गाल सुन लो, ठीक है। और आपको पता है कि बात वो क्यों करना चाहता है, वो मैंने आपको बता दिया हुआ है। और बात वो इसलिए करना चाहता है कि पिंकी पीरनी की तरफ से उसको हुक्म है कि आपने जनरल आसम मुनीर साहब से हाथ मिलाना है, और हाथ इतने सेकंड तक, इतने लम्हों तक मिलाए रखना है, इस तरीके से मिलाना है। आपने देखा है कि वो तस्वीर भी उसने खब्बे हाथ में पकड़ी होती है, मोस्टली सजा हाथ उसने मिलाना है, और गले मिलना है तो इतने सेकंड के लिए मिलना है, और उसके बाद मेरे जो है ना वो संभाल लेंगे हैं, मेरे मुवक्किलीन जो है ना वो संभाल लेंगे और उसके दिमाग को काबू कर लेंगे। जनरल हाफिज सैयद आसम मुनीर शाह साहब के दिमाग को कंट्रोल कर लेंगे, और फिर तुम देखना कि किस तरह ये सबको लात मार के निकाल के आपको इक़्तिदार में वापस ला के बिठाता है, ये कहा गया हुआ है। तो इसलिए इमरान अहमद खान नियाजी का हर व्लॉग, हर स्टोरी, हर तकरीर, हर गुजारिश, हर खिताब, हर स्पेस, हर पॉडकास्ट जो है वो इस बात से शुरू होता है, तेरे नाम से शुरू तेरे नाम पे खत्म, इस बात से शुरू होता है, इसी पे खत्म होता है कि मुझसे मिल ले। और बात तो मैंने सिर्फ जो है वो आसम मुनीर से करनी है, मतलब आप कॉन्फिडेंस चेक करें कि बात मैंने सिर्फ आसम मुनीर से करनी है और किसी से नहीं करनी। और हालांकि वो कम से कम 2 से 3 मरतबा बकायदा प्रेस रिलीज जारी करके ये बात कह चुके हैं कि सियासी कुव्वतें सियासी कुव्वतों से मुज़ाकरात करें, हमारा इसमें कुछ लेना देना नहीं है, हम इसमें नहीं आएंगे, हमें सियासत से दूर रहने दिया जाए। अब हाफिज साहब मसला ये है कि वो खुद को सियासी कुव्वत समझता हो तो सियासी कुव्वतों से मुज़ाकरात करे, वो तो अपने आप को सियासी कुव्वत नहीं समझता। उसके जो जिस तारीफ कुनिंदगान हैं, उसके जो इबादत गुजारान हैं, वो तो बड़े फख्र के साथ बयान करते रहे पिछले 27 साल। सियासतदान तो है ही नहीं, वो तो सियासतदान है ही नहीं, वो तो सियासतदान है ही नहीं, ठीक है। वो तो उसको तो सियासत आती नहीं है, वो तो सियासतदान नहीं है। वो इस पर बड़ा फख्र का इजहार करते रहे हैं, हिज़्ज़ उठाते रहे हैं। उनका ख्याल है कि इमरान अहमद खान नियाजी सियासतदान नहीं है, तो लिहाजा उसको सियासतदानों के साथ बात नहीं करनी। उसको 3.5 साल 7 माह जो है वो पार्लियामेंट के अंदर जाने का इत्तेफाक हुआ, वो उस रास्ते से नहीं गया जहां से उसको अपोजिशन के लीडर जनाब नवाज शरीफ या किसी और से हाथ मिलाना पड़ जाए। नॉर्मली एक जिसे कहना चाहिए रवायत है या रस्म होती है कि लीडर ऑफ द हाउस जो होता है प्राइम मिनिस्टर, वो अपोजिशन लीडर से कभी उसके ऑप्टिक्स के लिए ही सही, तस्वीर के लिए ही सही हाथ मिला लेता है। इसने पूरे 3 साल 7 माह 21 दिन के अंदर एक दफा इमरान शहबाज शरीफ से और एक दफा आसफ जरदारी से हाथ मिलाया, सिर्फ एक मरतबा, ठीक है। वो भी फिर पिंकी पीरनी से डांट पड़ी होगी, बकायदा कान पकड़वा के डांटा गया होगा कि तुमने ये क्या कर दिया। तो फिर उसके बाद उसने कभी नहीं मिलाया, वो भी इब्तिदा के सेशन के अंदर ना, जब ये प्राइम मिनिस्टर मुंतखब हुआ था तो उस वक्त की बात है। उसके बाद उसने फिर 3 साल 7 माह 1 दिन जो है 21 दिन जो है वो कभी किसी से हाथ नहीं मिलाया। लेकिन ये इमरान अहमद खान नियाजी साहब जो हैं वो अब इस अमर के मुतकाजी हैं कि उनसे मिल लिया जाए, और मिलने वाले जो हैं उन्होंने बुआ बंद किया हुआ है। उनका तमाम व्लॉग पॉडकास्ट होता है, पॉडकास्ट स्पेसेस के अंदर जहां पे भी वो जाते हैं। तो ईद के दिन उन्होंने जनाब एक व्लॉग किया, और व्लॉग के अंदर उन्होंने पहले फरमाया कि जनाब हमारे 25 लोगों को गोलियां मारी गई 9 मई को। अच्छा जी। फिर चंद लम्हे बाद उन्होंने फरमाया 4 लोगों को और भी गोलियां मारी गई, 4 और 9 25 और 4 29 हो गए।
پھر انہوں نے ٹورڈز دا اینڈ آف دا ویلاگ یہ فرمایا کہ ہمارے 50 لوگوں کو گولیاں ماری گئی. تو اس کے اوپر ہمارے دوست جناب امداد سومرو صاحب جو ہیں وہ بڑے پریشان ہوئے. کہتے یار یہ کیا بات ہے, 25 اور 4 29 ہوتے ہیں, یہ 25 اور 4 50 کر گیا. ٹھیک ہے, یہ کیا مطلب کہ سمجھ نہیں آ رہی ہے کیا کر رہا. پائن میں تو سمجھانا, ایک منٹ ہولڈ آن میں سمجھاتا ہوں آپ کو. مسئلہ یہ ہے کہ موصوف نے جب 25 لوگوں کو گولیاں ماری گئی کا بیانیہ دیا تھا اور کہا تھا, میرا خیال 11 یا 12 مطلب رہا ہونے کے بعد جو اس نے ویلاگ کیا تھا اس کے اندر اس نے کہا تھا کہ جناب یہ ہمارے 25 لوگوں کو گولیاں ماری گئی ہیں اور تارکین وطن جو ہیں ان کے لیے پیسے دیں تاکہ ہم جو ہیں ان کے لیے امداد کا بندوبست کر سکیں. یوں تقریباً انہوں نے فی بندہ جو تھا وہ $1,00,000 کا ٹارگٹ رکھا تھا اور میرا خیال ہے کہ کٹھے بھی کر لیے تھے. ٹھیک ہے, اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ ڈالر جو تھے وہ امریکہ میں ایک اکاؤنٹ کھلوایا گیا تھا جس کے اندر اکٹھے کیے گئے تھے, اور ان ڈالرز کو وصول کرنے کے لیے جناب شہباز گل صاحب, وہ جو 16 پنڈوں کا منڈا جو ہے, 16 پنڈوں کا جو منڈا ہے, ابھی تک کسی پنڈ کے کسی بندے سے یہ ڈیسائیڈ نہیں ہو سکا کہ یہ کس کا منڈا ہے, لیکن 16 پنڈوں کا وہ جو منڈا ہے اس نے اپنے آپ کو فورن کلیکشن ایجنٹ کے طور پہ فورن رجسٹر کروایا. ظاہر یہ جو $2.5 ملین یا $25 جو تھے کہوں کاپ کرنے تھے نا, تو وہ اس نے کہوں کاپ کر لیے. ٹھیک ہے, اب جناب اس نے چونکہ نئے فنڈز اکٹھے کرنے ہیں اور مزید فنڈز اکٹھے کرنے ہیں, ان کے لیے آپ دیکھیے گا کچھ دنوں کے اندر یہ اکاؤنٹ بھی اناؤنس کرے گا, اور جناب وہ فورن ایجنٹ کے طور پہ جو رجسٹر ہوا ہے امریکہ کے اندر ڈاکٹر شہباز گل, وہ بھی شور شرابہ کرے گا. شرابے کا تو ہمیں پتہ نہیں, شور تو کرے گا ہی کرے گا, شور شرابہ کرے گا. اور یوں وہ اضافی فنڈز اکٹھا کرنے کے لیے این عید کے دن اس نے راہ ہموار کی ہے. کیوں بھلا؟ کیونکہ کھالیں تو ملی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور وہ جو آن لائن قربانی کا ڈرامہ یہ کرتے ہیں ہر سال, آن لائن قربانی ورچوئل قربانی ہوتی ہے, وہ گرافکس کے اندر ہی قربانی ہوتی ہے, وہ گراؤنڈ کے اندر نہیں ہوتی. دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ انٹریکٹ کرتے ہیں ہمارے گھر کے اندر کام کرنے والے. میں نے کل اوبر پہ بیٹھا ایک صاحب کے پاس, ان سے بھی فیڈ بیک لیا کہ ہاں بھی گوشت ملا آپ کو. انہوں نے کہا جی ہاں. اچھا جی کہاں سے ملا؟ وہ جی وہ جو ہے نا وہ سیلانی والے, ان کے لوگ آئے تھے تو دے گئے تھے. ظاہر اوبر چلانے والا ایک ہلکا پھلکا سا سفید پوش ہوتا ہے, اس نے دروازوں پہ جا کے دروازے نوک کر کے تو نہیں پوچھنا ہوتا. اچھا وہ والا جو ہوتا ہے نا اپنا, وہ کام والی جو تھی وہ گوشت نہیں لینے آئی شام تک, ہم نے اس کا حصہ رکھا ہوا تھا, تو شام کو وہ آئی تو میں نے کہا کہ آپ وقت پہ کیوں نہیں آئی, آپ کو صبح کہا بھی تھا کہ اتنے بجے قربانی ہو جائے گی. تو اس نے کہا کہ جی وہ شوکت اپنا الخدمت والے جو تھے نا وہ ہمارے گھر میں ایک دے گئے تھے تو ہم نے وہ پکا لیا تھا, تو میں نے کہا میں شام کو صفائی کرنے جاؤں گی تو اسی وقت باجی سے لے آؤں گی. اچھا جی, اب یہ جو ادارے یہ کام کر رہے ہوتے ہیں ان کا آپ کو کسی نہ کسی لیول پہ فیڈ بیک مل جاتا ہے. میں ترس گیا ہوں پچھلے 30 سال میں کوئی اس طرح کی پارٹی مجھے یہ بتائے, گاؤں میں ہی کوئی بتا دے کہ جناب ہمیں نا شوکت خانم والے اس دفعہ گوشت دے کے گئے تھے. ٹھیک ہے نا, مطلب میری خواہش ہے یار, ہم اس کو ڈونیشن دیتے رہے یار, تو میری خواہش ہوتی ہے کہ کوئی بندہ یہ بتائے آ کے مجھے, یا کوئی دوست احباب بتائیں کہ ان کے واقفان حال کو یا ان کے واقفان کو یہ ملا ہے نہیں ملا. یہ بیسیکلی یہ پیسے اس نے منی لانڈرنگ کے لیے, فنڈز کلیکشن کے لیے, فراڈ کے لیے یہ شوکت خانم نامی فراڈ سینٹر کھول رکھا ہوا ہے. اس کا یہ رزلٹ ہے کہ اب اس کی گاہکی کم ہوتی جا رہی ہے. تو اس کی گاہکی کے لیے اس نے اپنی عید والے دن یہ جو ویلاگ کیا ہے کہ جناب بندے تو اصل میں 25 نہیں مرے تھے, بندے تو 29 نہیں 50 مرے تھے, یعنی کہ آپ نے 25 کے فنڈز تو دے دیے ہیں, باقی 25 فنڈ بھی کٹو. اور ظاہر ہے کہ اس کے جو عبادت گزاران ہیں, اس کے جو اس کی پوجا کرنے والے جو ہیں, مہاتما کی پوجا کرنے والے پجاری جو ہیں, وہ پجاریان جو ہیں وہ یقیناً اس کے لیے مزید ارینجمنٹ کر دیں گے. وہ نہ بھی کریں تو جنہوں نے منی لانڈرنگ کرنی ہوگی پائجان ہوتے کار دیں گے نا. آپ کو پتا ہے کہ اس ذریعے سے کس دن ہم ڈیٹیل میں آپ کے ساتھ ولاگ کریں گے.
آپ کے لیے، اور بتائیں گے کہ اس میں یہ جو ڈونیشن کے ذریعے منی لانڈرنگ کا جو اس نے سلسلہ کھولا ہوا ہے، اور وہ ڈاکومنٹری ایویڈنس آئیں گے کہ وہ بیسیکلی کس طرح یہ آپریٹ کرتا ہے۔ یہ بہت بڑا نیٹ ورک ہے، یہ بہت بڑا نیکسس ہے۔ عارف نقوی جیسے انٹرنیشنلی ریناؤنڈ فراڈیے جو ہیں، انٹرنیشنلی ریناؤنڈ لٹیرے جو ہیں، انہوں نے اس کو فارمولیٹ کیا ہوا ہے، انہوں نے اس کی تشکیل کی ہوئی ہے، انہوں نے اس کا پورا تانا بانا بنا ہوا ہے۔ تو یہ جو ڈونیشنز ہوتی ہیں یہ کس طرح سے منی لانڈرنگ کے انسٹرومنٹ کے طور پہ استعمال ہوتی ہیں، یہ انشاءاللہ ڈیٹیل میں آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ آج کا یہ ولاگ اس لیے تھا کہ عید والے دن بھی منگن تو باز نہیں آیا، عید والے دن بھی جھوٹ بولنے سے باز نہیں آیا، عید والے دن بھی جو ہے وہ ڈونیشن کال کرنے سے باز نہیں آیا۔ کہتا ہے 50 بندے جو ہیں ان کو گولیاں ماری گئیں، اور ان 50 بندوں کی تفصیلات جو ہے وہ ہم جاننا چاہیں گے کہ وہ کہاں پہ تھے۔ یہ فراڈیا نہیں، ساتھ میں شناختی کارڈ نمبر بھی لکھو، ساتھ میں اس کا ایڈریس بھی لکھو، پھر ہم بھی کسی کی ڈیوٹی لگائیں کہ پہلے چیک کرو دے آگے کیا ان کا بندہ مارا گیا تھا کہ نہیں۔ ایک بھی بندے کی لاش ان کے پاس ہوتی تو جتنے بڑے گرافکس کے یہ چیمپئن ہیں، انہوں نے اندھی ڈال دینی تھی دنیا کے اندر۔ ابھی تک یہ پرانی ویڈیو اور فوٹوز نکال کے استعمال کر رہے ہیں، یہ کلیم کرتے ہیں کہ جی یہ فلاں جگہ کے اوپر گولی لگی، لوگ فوراً نکال کے دکھا دیتے ہیں، اوے یہ تو 4 سال پرانی فوٹو ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو بھی ویڈیو اور جو بھی تصویر اور جو بھی ان کی ابھی تک پوسٹ ہوئی ہے وہ سب کی سب جھوٹ اور فراڈ ثابت ہوئی ہے۔ یہ پرانی تصویریں نکال کے، کسی دوسرے ملک کی تصویر نکال کے، کسی جگہ کے اوپر جو ہے وہ قتل و غارت گری ہوئی تھی اس کی تصاویر نکال کے یہ سوشل میڈیا کے اوپر یوتھیا مجہول القوم الجاہلیہ للعقل للمحروم جو ہے وہ محدود سی، محروم بھی کہہ لیں تو اچھی، سیم ون اینڈ دا سیم تھنگ، نتھا سنگھ اینڈ دا پریم سنگھ ون اینڈ دا سیم تھنگ۔ آپ محدود کہہ لیں، آپ محروم کہہ لیں، لمیٹڈ ایڈیشن، ٹھیک ہے۔ یہ میں لمیٹڈ ایڈیشن کہتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں وہ بہت سارے، اور نہیں بہت سارے بھائی جان۔ 9 مئی کو تو کروڑوں افراد نکلے تھے، پولیس نے بقول ان کے صرف 6000 لوگ گرفتار کیے ہیں، یوتیاں نظر ہی کوئی نہیں آتا یار۔ میں اپنے محلے کی چھت پہ چڑھ کے دیکھتا رہا ہوں کہ یہ کسی نے جھنڈا لگایا کہ نہیں پی ٹی آئی کا، وہ صرف سوشل میڈیا پہ لگاتے رہے، اتنے نہیں لگایا۔ لاندے تھے اگلے لین آ جانا سی نا جی، پھر آ جاؤ جی ذرا جھنڈا لایا جی، ٹھیک ہے۔ بہرحال اب تک کے لیے اتنا ہی۔ عید کے دن بھی اس نے جھوٹ اور فراڈ سے باز نہیں آیا وہ، تو میں نے کہا اس کے جھوٹ اور فراڈ کی نشاندہی کی جائے اور اپنے پیارے عزیز دوست اور بھائی امداد سومرو کی مشکل حل کی جائے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔